بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا اس وقت میں نے پڑھا۔ الصلاۃ نور، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نور ہے۔ نماز کا نور ہونا، پہلے تو یہ سمجھیں نور روشنی کو کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے۔ دنیا میں کیسے نور ہے؟ جب ایک آدمی اپنی نماز پر محنت کرتا ہے اور صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو مومن بندے کے دل میں اللہ پاک ایک ایسی طاقت اور صلاحیت، ایمانی کیفیت اور نورانیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس نورانیت کی روشنی میں اور اس نور کی روشنی میں یہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا اور ایک آدمی ساتھ روشنی لے کر چل رہا۔ یقیناً جو روشنی لے کر چل رہا ہے وہ بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، اور جو بغیر روشنی کے چل رہا وہ کسی بھی گھڑے میں گر کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نماز سے ایک نور حاصل ہوتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں انسان اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اسی کو قرآن میں ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور ناشائستہ اور نامناسب حرکات سے آدمی کو روکتی ہے، اس لیے کہ نماز نور ہے، نماز ایک روشنی ہے، اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور اسی طرح سے آخرت میں بھی نور ہے، اس لیے ارشاد فرمایا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے دن اہل ایمان نمازیوں کے آگے بھی اور پیچھے بھی ایک نور ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں یہ چلتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے۔ اندھیرا میدان محشر میں چھا جائے گا، اور نور صرف انہی لوگوں کے پاس ہوگا جن کے پاس کچھ اعمال کا ذخیرہ ہوگا۔ کچھ منافق لوگ، نافرمان لوگ اہل ایمان سے کہیں گے کہ رک جاؤ، ہم بھی کچھ آپ کے نور سے فائدہ حاصل کر لیں گے، تو وہ جواب میں کہیں گے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا، وہاں سے تم لے کر نہیں آئے ہو، بغیر نور کے آئے ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک نور ہے۔ اب یہ نور کس طرح سے بنے؟ میں نے عرض کیا اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ کہاں سے محنت شروع کریں؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ وضو میں تمام سنتوں کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ مثلا مسواک کی سنت ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، 3 بار سارے اعضاء کو دھونا ہے، اور اسی طرح سے وضو میں مکروہات سے بچا جائے۔ کیا؟ مثلا پانی بیجا صرف کرنا، بیجا پانی ضائع کرنا، یہ مکروہ ہے۔ جب مکروہ کا ارتکاب ہوگا یا سنت وضو میں چھوٹ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی کی نماز متاثر ہوگی، نماز نور نہیں بنے گی، وسوسے آئیں گے، نماز میں خیالات آئیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز نور کیسے بنے؟ اپنے وضو کی اصلاح کی جائے، وضو پر محنت فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز میں آئیں جو مسجد میں جلدی تشریف لے آئیں، اور اگر وقت ہے 2-4 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا یا سنت مؤکدہ کے ادا کرنے کا، تو اگلی صفوں میں آ کر وہ نماز ادا کر لی جائے۔ اور اگر وقت وہ نہیں ہے یا مکروہ وقت ہے، یا جیسے فجر میں آتے ہیں نوافل نہیں ادا کیے جاتے، تو صف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے یا کوئی ذکر اذکار پڑھتے رہنا چاہیے۔ فضول بیٹھنے سے اور بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، اس لیے کہ اس ماحول میں جب آ کے بیٹھے گا، فرشتوں کا یہ ماحول ہے، تو آہستہ آہستہ اس دل کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایک جوڑ اور ایک رغبت ملے گی، جس کے نتیجے میں نماز میں خیالات اور وسوسے نہیں آئیں گے۔ تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ نماز نور کیسے بنے؟
وہ اس طرح سے کہ آدمی کو نماز کا معنی یاد ہونا چاہیے، ترجمہ یاد ہونا چاہیے، پتہ تو چلے سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا معنی ہے، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، میں اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہوں، التحیات کا کیا معنی ہے۔ تو اس طرح سے نماز کا ترجمہ یاد کیا جائے تو ان اعمال کے ذریعے سے انشاءاللہ نماز پر محنت ہوگی، دل لگی، دل جمعی، یکسوئی کے ساتھ جب ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ نماز نور بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔